الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ الملک آیت نمبر 3 اور 4 میں نے پڑھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو کیا اے دیکھنے والے تجھے اس کی تخلیق میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ تو آنکھ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ پھر فرمایا دوبارہ اور تیسری بار اپنی نظر اٹھا کے دیکھ، تیری نظر ہر بار ناکام واپس آئے گی کہ اللہ کی تخلیق میں تجھے کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. قرآن مجید کی ڈیفینیشن کے سلسلہ میں لفظ اللہ پر بات پچھلے جمعے شروع ہوئی تھی، اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے اس دفعہ. میں نے عرض کی تھی کہ جو سائنسدان حضرات ہیں ان کے مطابق کائنات کس طرح بنی، ان کے مطابق، اور کائنات کا سائز عقل سمجھ سے باہر ہے. جو انسان ہیں ان کی عقل سمجھ سے باہر ہے. اور جو دنیا کی سب سے بہترین لیبارٹری ہے سرن میں، جہاں پر وہ بگ بینگ کا تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ 27 کلومیٹر لمبی ہے اور 300 فٹ گہری ہے. اس میں پوری دنیا سے جو بہترین سائنسدان ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں. پاکستانی بھی ہیں ان میں کچھ. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کائنات کے صرف 2% حصے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں. یہ بھی ان کا اندازہ ہے. باقی 2% کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کچھ جانتے ہیں، اور باقی جو 96% ہے اس کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں پتہ اس کا. اتنا بڑا سائز کہ 13 ارب 80 کروڑ سال سے 70 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کائنات پھیل رہی ہے. انسانی عقل سمجھ سے بالا ہے صرف مخلوق، اور جو خالق کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ناکام ہی واپس آئے. تو اس کائنات کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ ملک میں فرمایا 3 اور 4 آیت میں کہ تو اس کو بار بار دیکھ، تجھے کہیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہ چیز جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں پر نہیں ہے. میرا مقصد ان دونوں آیات کو پڑھنے کا یہ تھا کہ اس کائنات میں جو پچھلی دفعہ بات رہ گئی تھی کہ کائنات اتنی بڑی ہونے کے باوجود اس میں ایک سسٹم کام کر رہا ہے جو بہترین سسٹم. اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سوفسٹیکیٹڈ، یعنی بہترین بھی ہے اور پیچیدہ ترین بھی ہے. ایک اعلیٰ ترین سسٹم کام کر رہا ہے. اور لاہور میں جب دہری حضرات سے بات ہو رہی تھی تو
تو ان سے میں نے 2 ہی سوال پوچھے تھے کہ ایک تو یہ کہ جو بگ بینگ ہوا تھا وہ کسی میٹیریل میں ہوا تھا یا ہوا میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی کسی میٹیریل میں نے پوچھا کہ وہ میٹیریل کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی دوسرا سوال کریں. جواب نہیں دیا. اگر مولوی اس طرح کہتا تو انہوں نے جناب بیجا کروا دینی تھی کہ یہ دیکھیں بالکل نالائق، ان کو بات کا جواب نہیں آتا، کہتے جی اس سوال کو پاس کریں اگلا سوال کریں. لیکن اپنے لیے وہ ہر رات چاہتے ہیں. تو اس نے کہا جی اگلا سوال کریں. میں نے کہا جی اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام کہاں سے آیا؟ ایک بہترین نظام اس کائنات میں کام کر رہا ہے، کسی اتفاقی چیز میں اتنا بہترین نظام نہیں ہو سکتا. تو ان کے جو استاد تھے، ان کے جو گرو تھے، انہوں نے کہا جی اس سوال کا جواب کسی کو نہیں ملا. جس نے بھی چیک کیا ہے، جتنا چیک کیا ہے، جو وہ دیکھ رہے ہیں، روز بروز نئی سے نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، وہ ثابت کر رہی ہیں کہ کائنات میں ایک بہترین نظام کام کر رہا ہے. دوسری بات، ہر چیز با مقصد ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو فضول، ایک چیز بھی فضول نہیں. ہر چیز با مقصد ہے، ایک بہترین نظام میں کام کر رہی ہے اور ہر چیز با مقصد ہے. تیسری خوبی اس میں یہ ہے کہ ہر شے دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اس کی امداد کرتی ہے، سپورٹیو ہے، اس کے مخالف نہیں. تو جو ہر چیز میں مقصد رکھا ہے، ہر چیز کو نظام کا پابند کیا ہے، ہر چیز کو دوسرے کا ساتھی بنایا ہے، وہ اتفاقاً نہیں ہو سکتا. اور چوتھی بات یہ کہ ہر چیز حرکت میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بہت وزنی چیز کو ہلانا ہو تو اس کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو کائنات ہے اس کا وزن جو ہے کتنا ہوگا، اور اس کی ہر چیز حرکت کر رہی ہے. نیوٹران، پروٹان، الیکٹران، اس سے بھی آگے اگر انہوں نے کوئی دریافت کیا ہو، ہر چیز حرکت میں ہے، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، اور اس کے مدار طے ہیں، جس رستے پر اس نے حرکت کرنی ہے، اور اپنے رستے سے وہ کبھی انحراف نہیں کرتی، ڈیویٹ نہیں کرتی. حرکت ہے ہر چیز میں، سسٹم ہے ہر چیز میں، مقصد ہے ہر چیز میں، اور ہر چیز دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اتفاقاً نہیں ہو سکتی. اگر دھماکے کے سلسلہ میں تعمیر ہونا ہوتی تو پاکستان میں ہزاروں دھماکے ہوئے ہیں. کوئی چیز بنی ہوئی دیکھی ہو آپ نے اس دھماکے کے سلسلہ میں؟ تباہی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح بھی یہ کائنات بنائی، بہرحال اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور جس طرح وہ چل رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہ ایک ہی ہے. اب 2 باتیں کہ صرف ایک ہی ہے اور اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں 2-3 چیزیں بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ کل 4 سوال ہیں کائنات کے بارے میں، کل 4 سوال ہیں. نمبر 1، ان میں سے 2 کا جواب دین دیتا ہے، سائنس کو ان سوالوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ لفٹ ہی نہیں کرواتی ان سوالوں. 2 کا جواب سائنس دیتی ہے، دین ان کو لفٹ ہی نہیں کرواتا، وہ دین کے دائرہ کار میں نہیں ہے. نمبر 1، یہ کائنات کس نے بنائی اور کون چلا رہا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کون چلا رہا ہے. سائنس پہ اس سے کوئی غرض نہیں، اس کو بنانے والے سے اور چلانے والے سے سائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں جو چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی، ہمارا دائرہ کار وہاں تک ہے، بس جو حواس میں آ جائے، دیکھنے میں، چھونے میں، چکھنے میں، وہ ہے ہمارا دائرہ کار. جو خیالی باتیں اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں. کائنات کس نے بنائی اور کون چلا رہا ہے، سائنس اس سوال کا جواب نہ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اس کا جواب صرف دین دیتا ہے، الا لہ الخلق والامر. آگاہ ہو جاؤ، اسی نے بنایا ہے، وہی چلا رہا ہے. 2 سوال ہیں جن کے جواب سائنس دیتی ہے، دین ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ سبجیکٹ ہی نہیں، نہ نبیوں نے. یہ کائنات کس طرح بنی، دین اس میں کوئی لفٹ نہیں کرواتا اس کو.
کیسے چل رہی ہے، اس سوال کو بھی دین نہیں کہ وہ کہتا ہے یہ تم خود ہی ڈھونڈ لو گے۔ تو 4 سوال ہیں کل: کس نے بنائی، کون چلا رہا ہے، یہ اللہ، کس طرح بنی، کس طرح چل رہی ہے، یہ سائنس ہے۔ وہ دونوں پیرلل چلتے ہیں، ایک دوسرے کے دائرہ کار میں نہ دخل دیتے ہیں، نہ ہی دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ کہ بنانے والا، چلانے والا، خالق، مالک، اب بھی اس کا سول کنٹرولر وہ ایک ہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو خدا ہوتا ہے، ہر دنیا کا مذہب چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہاں پر یہ بات طے شدہ ہے کہ جو خدا ہوگا وہ لامحدود ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا چھوٹا سا ہو، محدود ہو، کسی کام پر آ کے وہ کہہ دے جی یہ میرے بس سے باہر ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کیا ہوتا ہے؟ ہر بات میں لامحدود ہوتا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے، عقل کی روح سے دیکھیں تو لامحدود صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، وہ سارے لمیٹڈ ہو جائیں گے، محدود ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہوگا۔ فرض کریں 1 سے زیادہ خدا ہیں تو دونوں برابر کی طاقت رکھیں گے، دونوں برابر کا اختیار رکھیں گے، دونوں برابر کا ارادہ رکھیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی کام ہے تو وہ خدا نہیں ہے۔ اگر دونوں برابر کے اور صاحب ارادہ ہیں تو کبھی نہ کبھی تو صاحب ارادہ میں اختلاف ہوتا ہے۔ گھروں میں دیکھ لیں، اداروں میں دیکھ لیں، کہیں بھی جو عقل مند بیٹھے ہوں گے تو ان کی رائے میں اختلاف ہوگا۔ صرف افسر متحد کی رائے میں اختلاف نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ہاں جی بس اس کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو جب 2 خدا یا 2 سے زیادہ ہوئے، برابر کے ہیں، صاحب ارادہ ہیں، تو ان میں اختلاف ہوگا۔ جب اختلاف ہوگا تو قرآن مجید کی بات وہ کتنی سچ ہے کہ اگر 1 سے زیادہ خدا ہوتا ہے یہ زمین و آسمان تباہ ہو چکے ہوتے۔ کیوں؟ ایک اپنی فوجیں لے کر دوسرے پر حملہ کر دیتا۔ اگر ان میں سے کوئی شکست کھا جائے تو وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا کو شکست نہیں ہوتی۔ تو بھائی 1 سے زیادہ خدا عقلاً ناممکن ہے، کیونکہ خدا کی صفات میں سے یہ ہے کہ اس کی ہر صفت لامحدود ہے، اس کا وجود لامحدود ہے، اس کی زندگی لامحدود ہے، اس کے کمالات، اس کی خوبیاں، اس کی صلاحیتیں، اس کا ارادہ، ہر شے لامحدود ہے۔ تو لامحدود ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اگر 1 سے زیادہ ہوں گے تو وہ سارے لمیٹڈ ہوں گے، محدود ہوں گے، لہذا وہ خدا کوئی بھی نہیں ہوگا ان میں سے۔ ایک تو یہ بات کرنے سے۔ اب کائنات کس طرح بنی، کس نے بنائی، کون اس کا چلانے والا ہے، اس کے بارے میں 2 ہیں رائے۔ ایک ہیں فلسفی حضرات، ایک ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ فلسفی حضرات ایک دوسرے کے استاد شاگرد بھی ہوئے ہیں، ان کی رائے میں بھی اختلاف ہے، افلاطون اور ارسطو۔ ایک کہتا ہے آئیڈیلزم، ایک کہتا ہے ریئلزم۔ تو دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے رائے کا، حالانکہ دونوں ہی مثالی ذہین مانے گئے ہیں، افلاطون اور ارسطو۔ تو استاد شاگردوں کا بھی آپس میں اختلاف، ہم اثر بھی ہوئے ہیں، ان کا بھی آپس میں اختلاف، جو مختلف ادوار میں ہوئے ہیں ان کا بھی آپس میں اختلاف، اور ان کا کردار اگر دیکھا جائے تو جو سارے عیب شرعی ہیں وہ سارے ان لوگوں میں پائے جاتے تھے، کسی میں کوئی، کسی میں کوئی۔ ایک طرف یہ لائن ہے جن کی نہ رائے متفق ہے نہ ان کے کردار پاک ہے، دوسری طرف ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے غور سے۔ دوسری طرف ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا رسول کریم تک علیہم الصلوۃ والسلام۔ ان کے زمانے مختلف ادوار میں ہوئے، پیریڈز آف ٹائم ان کے مختلف، ان کی زبانیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ایک دوسرے سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ان کے کردار ان کے دشمنوں نے مانا کہ پاک کردار ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ بھتیجے اگر میں تجھے جھوٹا کہوں گا تو سارا مکہ مجھے جھوٹا کہے گا، کیونکہ 40 سال انہوں نے دیکھا تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن یہ جو بات تو ہمیں بتا رہا کہ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں ہمارے بارے میں، بابے نہیں چھوڑنے،
باقی یہ نہیں کہ میں تجھے جھوٹا کہوں. جنگیں لڑی ہیں انہوں نے, کردار میں خامی نہیں نکال سکے. اسی لیے رسول اللہ کی زبان سے قرآن مجید میں آیا کہ میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے, کوئی عیب ہے تو بتاؤ. نہیں بتا سکے. جنگیں لڑی ہیں انہوں نے, عیب نہیں بتا سکے کہ کسی سے وعدہ خلافی کی ہو, کبھی کو برا کام کیا ہو, کبھی بت پوجے ہوں, کبھی شراب پی ہو, کبھی کچھ بھی نہیں بتا سکے. وہ لگاتار تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا یہ مشترکہ اوصاف ہے کہ پاک کردار. اپنی قوم میں ڈٹ کے انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی عیب ہے تو بتاؤ. نہیں بتایا کسی نے, مانا نہیں, وہ الگ بات ہے. نہ وہ ایک دوسرے سے ملے, ان کے علاقے مختلف, زبانیں مختلف, دور مختلف, اور بات سارے کے سارے ایک کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. سب بتا رہے ہیں یہ اللہ نے بنایا, سب کچھ اللہ ہی چلا رہا ہے, اللہ ہی نے تم کو بھیجا ہے برائے آزمائش. خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے, اور وہ تم سے ایک دن اس کا حساب لے گا. 2 لائنیں ہو گئیں. ایک طرف بہت دانشور اور عقل مند بنتے ہیں فلسفی, جن کی رائے آپس میں نہیں ملتی, استاد شاگرد کی رائے بھی نہیں ملتی, ہم اثروں کو بھی نہیں ملتی, اور آگے پیچھے جو مختلف ادوار میں ہوئے ہیں سب نے آ کر کہا کہ فلاں کو عقل ہی نہیں تھی, مجھے عقل ہے. ان کی رائے ہی نہیں ملتی. ادھر انبیاء کرام ہیں جن کا کردار پاک اور رائے ایک ہے, اگرچہ ان کے زمانے مختلف تھے. تو بات کن کی ماننی چاہیے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ نبیوں کی, کہ جن کی رائے بھی ایک ہے, ان کا کردار بھی پاک ہے. فلسفیوں کی رائے بھی ایک نہیں, ان کا کردار بھی گندا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری طرف آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ 2 نظریے پیش کیے گئے ہیں, ایک دین کی طرف سے, ایک سائنسدان اور فلاسفہ کی طرف سے. سائنسدان اور فلسفی کہتے ہیں کہ یہ کائنات, یہ ساری مخلوق, زندہ مخلوق, یہ مادہ سے بنی ہے. یہی بات ڈارون نے کہا تھیوری آف ایوولوشن میں, اگرچہ وہ تھیوری لا نہیں بن سکی ابھی تک, کہ بھئی اصل میں یہ پانی پہلے بنا, پھر اس میں سے ایک مچھلی تھی, مچھلی باہر آئی, وہ کتا بنا, کتے سے پھر وہ انسان آہستہ آہستہ بنا. وہ بندر سے کہتا ہے, وہ کتے سے کہتا ہے. مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں مادہ جو ہے, مادے کا آپس میں انٹریکشن ہوا تو اس میں یہ زندگی پیدا ہو گئی. یعنی کیچڑ تھا, کیچڑ میں اس کے اپنے کو کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے کیڑا پیدا ہوا, کیڑے سے وہ مچھلی بنی, مچھلی سے فلاں, فلاں سے بنا. ایک لمبی کہانی شیخ چلی کا منصوبہ وہ بتا رہے ہیں. اب جناب یہ ہے سائنسدانوں کا اور فلسفیوں کا بیان کہ ہر شے مادہ سے بنی ہے, زندگی بھی مادہ سے ملی ہے. مادہ سے مراد میٹر, چاہے وہ کوئی ہو, چاہے زمین ہو, پانی ہو, لکڑی ہو, ہر لوہا, ہر شے میٹر, مادہ. دوسری طرف ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو دیا ہے نا سب کچھ, یہ اس نے دیا ہے جس کے پاس لامحدود اپنے پاس ہے. اس کے پاس زندگی لامحدود ہے, اس کے پاس قدرت لامحدود. 7 صفات اللہ پاک کی بنیادی: حیات, زندگی, قدرت, طاقت, علم, ارادہ, سمع سننا, بصر دیکھنا, اور کلام فرمانا. تو یہ 7 صفات ہیں بنیادی اللہ پاک کی. وہ کہتا ہے کہ مجھ میں یہ 7 تو تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں, باقی مجھ میں ہر اچھی صفت پائی جاتی ہے, اور ہر بری شے سے میں پاک ہوں, ہر بری صفت سے میں پاک ہوں. اسی کو کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر کمی سے پاک ہے, ہر خوبی کمال درجے کی اس میں پائی جاتی ہے. تو فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم کو یہ جو سب کچھ دیا ہے اس نے دیا ہے جس کے پاس بے شمار ہے. اس میں سے تھوڑا سا تمہیں بھی دے دیا, زندگی بھی دے دی, طاقت بھی دے دی, علم بھی دے دیا, ارادہ بھی دے دیا, دیکھنے سننے کی طاقت بھی دے دی. دوسری طرف ہے مادہ جس میں نہ زندگی ہے, نہ قدرت ہے, نہ علم ہے, نہ ارادہ ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے. جس کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں, کیا وہ دوسرے کو دے سکتا ہے؟ ایک آدمی کی جیب میں 1 ٹکا نہیں ہے, کیا وہ دوسرے کو 1 کروڑ دے سکتا ہے؟
اس کے پاس ہے ہی نہیں. جس کے پاس 1 کروڑ ہے وہ اس میں سے 100 کسی کو دے دے, سمجھ میں آنے والی بات. تو دینداروں کو, دین ماننے والوں کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں, عقل ہمیں ہے. جو بیوقوفی کی بات ہم کرتے ہیں وہ بڑی عقل کی بات ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے یہ سب کچھ دیا ہے, اور جس کے پاس دین کیا بتاتا ہے, جس کے پاس بے انتہا تھا اس نے اپنی مخلوق میں بھی اس کا 1 ذرہ دے دیا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آنے والی کون ہے؟ اب وہ کہتے ہیں جی ان سے پوچھو کہ یار تم جو بار بار ہم سے پوچھتے ہو خدا کو کس نے بنایا, خدا کو کس نے بنایا, تو اب یہ بتا دو یہ کائنات کیسے بنی. چلو ہمیں تو نہیں سمجھ بھائی, مولوی تو بیوقوف ہوتے ہیں, چلو آپ تو بہت عقل مند ہو نا, مختلف یونیورسٹی سے پڑھے ہوا. یہ بتا دو کہ کائنات کہاں سے آئی. وہ بیک جاتے رہیں گے. اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا یہ کائنات ایک نقطے سے بنی ہے, ایک نقطے سے پھیلی ہے. اس کو وہ کوئی گیس کہتا ہے, کوئی ایک ذرہ کہتا ہے, پارٹیکل, کہ وہ ذرہ ایک تھا, وہ خلاؤں میں گھوم رہا تھا. ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ وہ ذرہ بتا دیں کہاں سے آیا. آگے بات کرنی ہی نہیں کسی کی. آپ کو کوئی بتایا نا, مجھے جلدی سے تیزی سے بات کر جاتے ہیں. وہ ایک ذرہ تھا جی, اس سے وہ ایوولوشن ہوا. ایوولوشن یہ ایک کتاب نہیں آئی ہے, بندہ بشر, ملی نہیں ابھی تک. کہتا جی اس نے تو پاگل کر دیا لوگوں نے. بھائی کر دیا ہوگا. کہتا جی ایوولوشن کی تھوری اس نے ایسے, بھائی ہوگا ایوولوشن, ہمیں کیا اعتراض ہے اس میں. یہ صرف بتا دو, بات تو یہیں پر ہی ختم ہو گئی جب تم نے کہا کہ ایک ذرہ تھا جو خلاؤں میں گھوم رہا تھا. وہ ذرہ بتا دو کہاں سے آیا. باقی تم ایوولوشن کی طرف تمہیں جانے نہیں دینا, بات تو ختم ہو چکی ہے تمہاری. ہمارے سوال کا جواب ہمیں مل چکا ہے. ایک ذرہ تھا, وہ خلاؤں میں گھوم رہا تھا. آخر ماننا پڑے گا ان کو کہ وہ ذرہ قدیم تھا, ہمیشہ سے تھا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے, اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے. ذرہ اگر قدیم ہو سکتا ہے اس کا مطلب قدیم ہونا ممکن ہے, کہ کوئی ایک ایسا ہوگا جس کی کوئی ابتدا نہ ہوگی نہ انتہا ہوگی. تم اس کو ذرہ کہتے ہیں, ہم اس کو خدا کہتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ نے لکھا کہ یہ کائنات ایک نقطے سے پھیلی ہے, ایک ذرے سے پھیلی ہے ساری. تو بھائی بات یہ ہے کہ اب 3 باتیں میں نے بتائیں کہ ایک طرف فلاسفہ ہیں جن کی کوئی رائے آپس میں نہیں ملتی, دوسری طرف نبی ہیں جن کی ساری رائے متفق ہیں. کن کی بات ماننی چاہیے؟ جن کی رائے متفق ہیں, جن کی رائے متفق ہے. کردار بھی پاک ہے فلسفیوں کی نسبت, اور فلسفیوں کا جو کردار ہے وہ میں بتا بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ بھی سن رہے ہیں, تو بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. مطلب پنجو عیب شرعی, ان کی بات ماننی چاہیے یا نبیوں کی بات ماننی چاہیے جن کا کردار پاک اور رائے ایک ہے سب کی. دوسری طرف مادہ سے بنی ہوئی مانیں جس کے پاس نہ زندگی ہے, نہ قدرت ہے, نہ علم ہے, نہ ارادہ ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے. یا اس خدا کو خالق مانیں جس کے پاس بے انتہا ہے, اس میں سے ایک ذرہ اس نے مخلوق کو بھی عطا کر دی. تیسری بات یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں جی خدا کہاں سے آیا, تو بھائی وہ ذرہ کہاں سے آیا وہ بتا دو. وہ بڑا چکر دیں گے, جلدی سے فکرت تیزی سے بول کے نا جی ایوولوشن, اس کو ایوولوشن ہوا کس سے تھا وہ تو بتا دو. ہوا سے ہوا تھا جی, وہ گیسز تھیں, گیسز ازلی تھیں, تو ٹھیک ہے تم اس کو گیس کہہ لے ہو, ہم خدا کہتے ہیں, کیونکہ خدا بھی تو اللطیف ہے نا جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو یہاں پر ایک لفظ سے, یہ ڈیفینیشن ہے, آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا, ڈیفائن کرنا, تعریف بیان کرنا کسی کی. فائن کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو, اور جو فائن ہے وہ نظر نہیں آتا, جیسے ہوا اس وقت ہے کمرے میں نہیں نظر آ رہی. جب اس میں کوئی ملاوٹ ہوگی, آندھی آئے گی, مٹی اس میں شامل ہوگی, تو ہوا نظر آنی شروع ہو جائے گی. تو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس میں تھوڑی سی ملاوٹ کرتے ہیں لفظوں کی, تاکہ اس کی تعریف بیان ہو سکے, اس کو سمجھ سکیں ہم. تو خدا کا اللطیف, وہ فائن ہی اتنا, وہ نظر نہیں آتا, تم اس کو گیس کہتے ہو, ہم خدا کہتے ہیں. اگر قدیم ہے تمہارا بھی کوئی, تو ہمارا قدیم تمہیں کیا کرتا ہے؟ تو یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بھائی ایک تو وہ فلسفیوں کی بجائے نبیوں کی بات عقل کہتی ہے کہ ان کی مان. دوسری طرف مادہ سے نہیں بنی, مادہ کے پاس وہ ساری صلاحیتیں ہیں ہی نہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک کیڑا ہے, کیڑے کو بھی چھوڑیں, مچھلی ہے ادھر پڑی ہوئی بازار میں, کیا وہ کسی عالم کے بارے میں یہ جان سکتی ہے کہ اس عالم نے کون کون سی کتاب پڑھی ہے اور کون سی کو اندازہ لگا سکتی ہے اس کا؟ اب اس سے پیچھے چل کیڑا ہے, نالی کا کیڑا ہے, کیا وہ کسی
بہت پڑھے لکھے، آئنسٹائن کا وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس نے کہاں سے کیسے وہ پڑھا ہوگا، کیسے کیسے اس نے وہ تھیوری جو ہے وہ بنائی ہے، اضافیت کا نظریہ جو اس کا ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، وہ اس نے کیسے بنائی، کیڑا سمجھ سکتا ہے؟ اگر اس کو آئنسٹائن سمجھانا بھی چاہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ جو کیڑا مکوڑا ہے کیا خدا کو سمجھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی خدا سمجھ میں، تو اس کا تو نام ہی اللہ ہے۔ جس کے بارے میں عقل سوچنے لگے تو پہلے قدم پر جواب دے دے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ ایک کیڑا، وہ بھی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، آئنسٹائن بھی مخلوق ہے، کیا کیڑا آئنسٹائن کی صلاحیتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ اس نے کیسے کیسے پڑھا اور کیسے کیسے اس نے یہ تھیوری ڈیولپ کی ایٹم بم والی؟ تو خدا کو یہ بندہ بھی نہیں سمجھ سکتا، اس میں تو پھر کوئی نسبت ہے کہ وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی، یہاں تو نسبت بھی کوئی نہیں۔ تو بھائی یہ جو لفظ اللہ کا بیان پچھلے جمعے شروع ہوا تھا، قرآن مجید کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو رسول پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ سے نقل متواتر کے طور پر منقول ہے بلا شبہ۔ یہ ہے تعریف قرآن مجید کی۔ اس کے دو لفظ بیان ہو چکے ہیں آج تک 3 جمعوں میں، ایک ہے لفظ قرآن اور دوسرا ہے لفظ اللہ۔ اب آگے بات کلام کی، قرآن اللہ کا کلام ہے، اب کلام کی بات آ گئی۔ تو یہ جو ہے نا اپنے بھائی عیسائی حضرات، انہوں نے کہا کہ یہ جو یوحنا کی انجیل یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یوحنا کی انجیل چوتھی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو بھائیان انہوں نے کہا کہ چونکہ قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ، ہمارے بھی انجیل میں لکھا ہوا کہ اللہ کا کلمہ، 4 انجیل ان میں سے ایک میں لکھا ہوا، باقی میں نہیں لکھا ہوا، لہٰذا وہ خدا ہی ہیں۔ اور ایک اور صفت جو تھی اللہ تعالیٰ کی، اب جب ان سے جب وضاحت پوچھی، کہتا ہے یہ صفات ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ صفات اللہ پاک کی، باقی خدا کیوں نہیں ہے؟ مطلب ان میں کون سی کمی آپ کو دریافت ہوئی کہ آپ نے 3 خدا تو مان لیا 3 صفات کو، تو باقی صفات جو ہیں اس کی وہ کیوں نہیں خدا؟ اور نہ انجیل میں نہ قرآن مجید میں، اپنا انجیل سے مراد بائبل میں، جہاں جہاں لفظ کلمہ آیا ہے وہاں وہاں کہیں بھی خدا مراد نہیں لیا گیا، نہ قرآن مجید میں نہ بائبل میں، تورات زبور وغیرہ ساری وہاں پر لفظ آئے ہیں۔ مثلا تورات یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، وہ ہے کتاب پیدائش، جینیسس۔ وہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دیکھا، مطلب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے فرمایا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ پہلے اندھیرا تھا، اللہ نے فرمایا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ پھر اس نے کہا یہ ہو جا، وہ ہو گیا، یعنی فرمایا ہی تھا نا، کلمہ ہی تھا نا۔ تو بھائی یہ کائنات خدا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو کلمہ ہی ہے۔ کہیں بھی قرآن مجید میں یا پرانے عہد نامہ یعنی تورات، زبور، باقی انبیاء کے صحیفوں میں کہیں بھی لفظ کلمہ سے خدا مراد نہیں ہے، 3 انجیلوں میں بھی نہیں ہے، یہ چوتھی انجیل جو تھی یوحنا کی اس میں ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل خدا کا کلمہ ہے، اور کلماتاً بے شمار کلموں میں سے ایک، ایسے نہیں ہے کہ کوئی خاص الخاص ہیں، جیسے بے شمار کلمے ہیں ایسے ہی بے شمار کلموں میں سے ایک کلمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی۔ جیسے کعبۃ اللہ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس کو بیت ایل کہا جاتا ہے، ایل کہتے ہیں عبرانی میں اللہ کو۔ جس طرح اونٹنی حضرت صالح کی تھی اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ تو یہ نسبت جو، اسی طرح یروشلم میں پہاڑ ہے اس کو خدا کا پہاڑ کہتے ہیں، بیت المقدس کو خدا کا گھر کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ نسبت ہوتی ہے دوسری چیز کی عزت اور شرف بڑھانے کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں خدا وہاں پر رہتا ہے، یا خدا کو کسی پہاڑ کی ضرورت ہے، یا خدا کو کسی گھر کی ضرورت ہے، خدا کو کسی اونٹنی کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو کلمہ فرمایا نا کہ یہ ہماری طرف سے کلمہ تھا جو مریم کی طرف القاء کیا گیا، اور کلمہ کے لیے لفظ بھی نکرہ ہے کہ کلموں میں سے ایک کلمہ، یعنی حکم خدا سے وہ پیدا ہوئے، بن باپ پیدا ہوئے، لہٰذا یہ جو کلمہ ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کلام خدا کی صفت خدا ہے
تو پھر باقی صفات بھی خدا ماننی پڑیں گی، اور وہ بے شمار صفات ہیں اللہ پاک کی جو انسانی گنتی سے باہر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی معرفت کا ذوق اور وہ نعمت عطا کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے حق تو نہیں اس کا ادا کر سکتے، خود رسول اللہ نے فرمایا اتنے بڑے مرتبے کے احمد، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے، آپ نے فرمایا کہ لا احصی ثناک، میں تیری صفت بیان نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے صفت اپنی خود بیان کی ہے۔ یعنی انسان کے بس کی بات نہیں، عام انسان اور خدا کوئی نسبت ہے ہی نہیں، مخلوق میں تو نسبت ہے، کیڑا کیسے سمجھ سکتا ہے کہ بھئی آئنسٹائن کا مرتبہ کیا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، رسول اللہ کی تعلیم اور ان کی پیروی پر ہمیں باقی رکھے، اور قیامت والے دن پوری امت کو رسول اللہ کے قدموں میں جگہ دے دے۔ وما لنا الا اللہ۔